روزہ رکھ کر غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، روزے میں خرابی ہے یہ، روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم۔ بولے رے بابا، یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا؟ اس لیے نوجوانوں، غصے کو تھوکو، غصے کو تھوکو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ کرنا، ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا تو نوکر کو بھی غصہ آیا تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھا، بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی، بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا؟ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری۔ بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری؟ بچے کو غصہ آیا، انگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کے کتا کو مارا۔ اچھا، کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے۔ کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین بولے دکھو۔ بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے، آواز بہت کھینچ رہی ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے، زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا۔ مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام، کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوئے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے۔ مولوی صاحب پہچان لے، مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا، پیچھے نہیں بیٹھا، آ کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی، پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم۔
نوجوانوں مسلمانوں یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. یہ مسجد کا جلسہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. کون اللہ؟ وہ میرا رب، وہ میرا اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا. وہ اللہ جو ساری نعمتوں کو نچھاور کیا. وہ میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، پھر ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا. اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اللہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ آپ کے لیے موبائل لایا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے. اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے. نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ نماز ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے. پاگل پر نماز نہیں ہے. پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے. جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی. تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں؟ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ، اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے.
اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے، اور قربان جاؤ مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے، مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھلا دیتا ہے مار کے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا۔ جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو، اور قربان جاؤ وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور قربان جاؤ ہم لوگوں کو یہ حالت ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں۔ بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے۔ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی کیا فرق ہے؟ نماز۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو، کھانا 3 ٹائم چاہیے۔ یہ فیکٹری جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے، اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہے کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بنا، بولا وضو چکر میں وضو ماں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا۔ بولا ٹھیک ہے بول رہا، اور مسجد چلا گیا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، اب وہ پالتا تھا بھینس۔ کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی۔ کیا گھسی بھائی بولو بھائی؟ ارے ادھر دیکھیے بھائی، کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی۔ امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے، جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی ہے، گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟
یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. تیار رہو، بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ. کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے. وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا اس لیے پوجا کی اجازت ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے. اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. گوشت کھانے سے ہوگا. اے بھیا کی گوشت کھلو، چربی چلے وہاں، ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے. اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا، سر کا بال اڑا دے گا. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. جو نمازی ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باری میں چلے جائے، کاروبار میں چلا جائے، وہ کھیت میں گیا وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. سوچو، مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا، رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں. تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن، یہ بھینس کام نہیں دے تو، یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ، یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی، نماز پڑھ. بولا کی بولی جو؟ بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی. ابھی 10 کلو دے رہی، نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے، تو پہلے کہاں نے بتایا؟ ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا، دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ، یہ کون کرشمہ بلے ہو؟ قربان جاؤ. دوڑا مسجد گیا، امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے، یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں. تو بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا، اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں، ہاں 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جائے. تو پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت، 2 فرض پڑھے 2 چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو، شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে,
কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले हम। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला था माशा। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा ये अर्श है कहाँ? हाँ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है लामकां। कोई मंजिल नहीं, लामकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता? आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता? लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं कि 50 वक्त की क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज अगर हो जाती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। जो पढ़ने वाला वो पढ़कर दिखा देता। सुनो, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो पूछे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। फजर और, अरे बोलो भाई, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये तो 50 वक्त है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज खत्म, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 10। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बचे 45 वक्त की नमाज खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई?
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آ رہی ہے. اور قربان جاؤ, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا, میری امت نماز پڑھے گی. تو سنو, اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے, میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, میرا قول سچا ہے. میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی, کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے. اے میرے محبوب, اے میرے رسول, اے میرے نبی, اے میرے حبیب, آپ کی جو بھی امت, میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں. اے نوجوانوں, میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے نوجوانوں, نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا, কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. काम छूटता है छोड़ देना. कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना. बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना. और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं. अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की. कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है. जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था. अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं. गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं. जब तक अजान ख़त्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा. और सुनो, जैसे ही अजान ख़त्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया. भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो. तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे. ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है. इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा. नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा. नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा. नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा. नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा. नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती. अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से. भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो. कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना. अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना. ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में. ए अल्लाह, हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है. ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है. ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे. बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा. तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई.
भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाज़ार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा कि यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200, 100 रुपया, 200, आजा इंशाल्लाह, इधर आजा। 1500 रुपया, 2000, 5000 देना चाहते, आ जाओ। देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज